أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الجن مكية قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عزیز سامعین کرام، یہ آپ حضرات کے سامنے سورہ جن ہے اور یہ سورت مکی سورتوں میں سے. جن دیگر اللہ رب العالمین کی جیسے بہت ساری مخلوقات ہیں، ان میں سے یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. جس طرح سے انسان کو اللہ رب العالمین نے جسم عطا کیا ہے اور اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح دیا ہے، اور اسی طرح اللہ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کے لیے عقل اور شعور دیا ہے، لہٰذا اسی طرح بالکل اللہ تعالیٰ نے جنات کا بھی جسم بنایا ہے، ان کے اندر بھی روح بنایا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی عقل اور شعور کو رکھا ہے. چنانچہ اسی لیے دو مخلوقات کا اللہ تبارک تعالیٰ حساب و کتاب کریں گے، ایک ہے انسان، دوسرا ہے جنات، اور اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان سے حساب و کتاب نہیں کیا جائے گا. عزیزان محترم، جنات یہ قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں سے اور اسی طرح صحیح حدیثوں سے جنات کے بارے میں باتیں ملتی ہیں اور یہ مخلوق کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. چنانچہ تفسیر مظہری کے اندر انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص جنات کا انکار کرے گا، مانے گا نہیں کہ جنات نہیں ہے، اس طرح سے انکار اگر کرے گا تو وہ کفر کرے گا، یعنی وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنات کے حق ہونے کی بات کہی ہے. اب جب انسان جنات کو جھٹلائے گا، جو شخص جنات کو نہیں مانے گا، گویا کہ اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید سے اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ وہ مخلوق ہے. چنانچہ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے جنات کے ایک قابلے کے بارے میں یہاں پر تذکرہ کیا ہے. اس سورت کا شان نزول سن لیں کہ دو باتیں ملتی ہیں، احادیث کے اندر دو باتیں ملتی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، ترمذی شریف وغیرہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکے کا بازار عکاظ میں جا رہے تھے. یہ واقعہ اس وقت کا ہے، پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ پہلے جنات آسمان میں جاتے تھے اور فرشتوں کے درمیان جو گفتگو اور باتیں ہوا کرتی تھی اسے سن لیا کرتے تھے، چوری چھپی کان لگا کر کے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا، تو جنات کا آسمان میں جانا اور وہاں پر باتیں سننا یہ بند ہو گیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ 14 پارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے 14 پارے میں کہ شہاب ثاقب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، جو شیاطین اور جنات جو کان لگا کر سننے کے لیے وہاں پر جاتی ہیں، اس کے ذریعے ان کو مار کر کے وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے. اب یہ واقعہ پیش آیا تو ان لوگوں جنات کے اندر ایک مشورہ ہوا. مشورہ یہ ہوا اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ آخر اچانک اتفاقی بات ایسا نہیں ہے کہ اچانک ایسا کیوں ہو گیا کہ ہمارا وہاں پر جانا بند ہو گیا اور سننے کے لیے ہم کو کچھ نہیں مل رہا ہے. کوئی تو بات ہے، کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو چیز ہے جو کہ زمین میں ہوئی ہے. تو لہٰذا ان لوگوں نے جماعتیں بنائی اور الگ الگ جگہ پر انہوں نے اپنے قافلے کو، اپنے جماعتوں کو بھیجا. چنانچہ یمن کا یا پھر ایران کا علاقہ نصیبین، ایک گاؤں کا نام ہے نصیبین، تو نصیبین کے رہنے والے جنات، اور یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ حدیث میں ہے، بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے، چاہے تو آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں.
اور یہاں پر بیان کیا گیا نصیبین جو کہ علاقے کا نام ہے، وہاں کے جنات یہ آ گئے مکہ المکرمہ، کیونکہ ابھی تک ہجرت نہیں ہوئی تھی، اس وقت کا صورت ہے یہ، ابھی ہجرت نہیں ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار عکاظ میں سے جا رہے تھے، پھر وہاں پر نخلا نامی ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہاں پر فجر کی نماز صحابہ رضی اللہ اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، فجر کی نماز۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو نصیبین سے جو آیا ہوا جنات کا قافلہ تھا، تو وہ قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتا ہوا اس قافلے نے سنا، جس کا اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، آگے کی آیتوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ ان جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سن کر کے وہ ایمان لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، بلکہ اللہ نے وحی نازل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بیان کیا ہے، جیسا کہ آیت کے اندر ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ بہت سارے مفسرین نے بیان کیا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کو گئے تھے، آپ جانتے ہیں کہ طائف میں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کے مار وہاں پر کھائے تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جبکہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانا شروع کیا۔ جب وہ بہت زیادہ ان کی طرف سے ظلم و ستم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، وہاں پر جانے کے بعد لوگوں سے ملاقاتیں کی، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدترین سلوک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کو لگایا، مارا۔ یہ سارا واقعہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ تشریف لے گئے، وہاں پر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل یا پھر پہاڑوں کے فرشتے آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تو اس طرح سے نہیں کرنا، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل ایمان لائے گی۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد تہجد کا وقت آ گیا، چنانچہ وہاں سے نکل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو تہجد کا وقت ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے تہجد فرض تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھنا ہی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز میں زور زور سے تلاوت کر رہے تھے، یعنی جہرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ اس وقت یہ قافلہ سامنے سے جا رہا تھا، تو اس قافلے نے قرآن مجید کو سن کر کے ایمان قبول کیا۔ چنانچہ یہ دونوں شان النزول بیان کیا ہے مفسرین نے، اور حدیثوں کے اندر صحیح روایتوں کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، چنانچہ دونوں شان النزول مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اوحی الیہ، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے۔ چنانچہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کے بتایا گیا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی جی آپ لوگوں سے کہیے مجھے یہ وحی کر کے بتلایا گیا، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کے ایک قافلے نے اس کو سنا۔ کس کو سنا؟ قرآن مجید کو سنا۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو بڑا عجیب قرآن مجید ہم نے سنا۔ عزیزان محترم، پہلی بات اس آیت سے وہی میں نے تو آپ کو بتایا کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا کہ جنات نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض احادیث کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکے سے نکل کر کے سامنے والا جو جنگل تھا مکے کا، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جا کر کے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے قافلے کو دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور وہاں پر جا کر اللہ کا پیغام سنایا۔ یہ بھی حدیث سے ملتی ہے، لیکن یہ وہ واقعہ نہیں ہے جس پر یہ صورت نازل ہوئی، وہ کوئی اور واقعہ ہے۔ یہ واقعہ وہ ہے جو کہ آپ کو شان نزول میں بیان کیا گیا ہے۔ وہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے وہ وحی کے ذریعے نہیں ہوا تھا، بلکہ اس واقعے میں وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا۔ اور دوسری بات، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نفر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ نفر کے معنی آتے ہیں جماعت، وفد کے۔ عربی میں نفر اس جماعت کو کہتے ہیں جس کے اندر 3 سے لے کر 10 تک کے لوگ،
3 سے لے کر 10 تک کی جو جماعت ہوتی ہے، 10 لوگوں تک کی جماعت، اس کو نفر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ جو جنات کا قافلہ آیا ہوا تھا وہ تقریباً 9 لوگ تھے، یعنی 9 جنات تھے جنہوں نے یہ قرآن مجید کو سنا تھا۔ اور جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو جیسے ہی دیکھا انہوں نے آپس میں کہا، ہائے ہم نے یقیناً بہت بڑا عجیب و غریب قرآن مجید ہم نے سنا ہے۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں اور یہ کوئی جھوٹا کلام نہیں، فوراً ان کو احساس ہو گیا۔ اور آگے کی آیتوں میں مکمل واپس یہ اپنے قبیلے گئے، وہاں پر جانے کے اپنے علاقے جانے کے بعد اپنے لوگوں سے یعنی جنات سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے قرآن مجید ایسا سنا ہے۔ یہ انہی کے پاس تذکرہ ہے جو کہ جنات نے جا کر اپنے لوگوں سے بتایا۔ کیسے معلوم ہوا؟ اپنے لوگوں کو جا کر بتائے، قرآن مجید سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا ہم نے قرآن مجید کو بڑا عجیب و غریب سنا ہے، یعنی وہ چیز جس کی تلاش میں نکلے تھے ان لوگوں کو مل گئی، وہ تھی قرآن مجید، جسے دیکھ کر فوراً انہوں نے مان لیا کہ جی ہاں یہی ہے وہ قرآن مجید جس کی وجہ سے ہماری وہاں پر روک تھام ہوئی ہے۔ اور وہ اس وقت تک کفر کر رہے تھے، بعد میں وہ لوگ ایمان لے کر آئے۔ آگے کی آیتوں میں مکمل واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، چنانچہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ کریں۔